ڈاکٹر جمیل خان صاحب، ابھی اس ڈسکشن میں، اس ڈیبیٹ میں ہم یہی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ شکست کس کی ہوئی ہے اور کامیابی کسے ملی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم کامیاب ہو گئے ہیں، نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے۔ تو آپ ہی تھوڑا سا انالیسس کر دیں بڑا انڈیپینڈنٹ سا کہ شکست کس کو ہوئی ہے اور کامیابی کس کو ملی ہے۔ دیکھیے، جس جگہ پہ ہماری ریاست اس وقت چل رہی ہے اور ابھی سے نہیں کئی دہائیوں سے چل رہی ہے، اس جگہ کو اگر تھوڑا سا اس کا معائنہ اور تجزیہ کیا جائے تو پھر شکست تو پھر عوام کو ہی ہوئی ہے نا، شکست تو پھر ریاست کو ہوئی ہے نا، شکست تو ان معاملات کو ہوئی ہے جو کہ دستور میں دیا ہوا ہے، شکست تو آرٹیکل 38 کو ہوئی ہے جس میں کہ دیا ہوا ہے کہ ملک کے باسیوں کو ان کا ویلفیئر، ان کا خیال رکھا جائے گا اور ان کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ نہ بنیادی ضروریات پچھلے کئی برس سے پوری ہو رہی ہیں، نہ ان کے کوئی آنسو دھل رہے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی اسٹیبلٹی آ رہی ہے۔ تو رہا سوال اگر آپ ایسے مجھ سے پوچھتے ہیں تو دیکھیے، جب عمران خان اس میں تھے اپنے حکومت میں تو انہوں نے خود اس بات کا اعتراف اور خود اس بات کو انہوں نے کہا ہے، کئی مرتبہ اشارہ دیا ہے کہ جب وہ حکومت میں تھے تو ان کے گراف میں فرق پڑ رہا تھا۔ اب جب حکومت سے جب سے باہر آئے ہیں ان کا گراف محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ جو ضمنی الیکشن تھے اس کی اہمیت اتنی ہے جتنی پرانے ضمنی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے 20 سیٹوں پر، تو اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اس پہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اس کو اٹیچ کرنا، ہاں کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ٹرینڈ اس لیے اس پہ ہمیں صحیح اس کا بیرومیٹر نہیں اس کو ہم سمجھ سکتے، کیونکہ جو اس وقت حکومت وقت ہے، مخلوط حکومت پی ڈی ایم کی، اس میں شاید وہ یہ سمجھ رہی ہو، شاید نیال صاحب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ ان کے اندرونی خبر کیا ہے، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ جس طرح الیکشن کمیشن آخری وقت تک فیصلہ کافی اس میں انہوں نے دیر کر دی تھی فیصلہ کرنے میں کہ الیکشن ہونے ہیں ضمنی سیلاب کی وجہ سے یا نہیں، سیکورٹی فورسز ہیں یا نہیں ہیں، جس طرح کے سندھ میں ابھی آج الیکشن کو پوسٹ پون کیا گیا لوکل باڈیز کو، تو اس طرح کے کچھ عوامل تھے جس کی وجہ سے جو باقی پارٹیاں ہیں وہ اس اعتماد، پھر دوسرا یہ کہ باقی پارٹیوں کو پتا تھا کہ الیکشن جیتے یا ہاریں یہ ضمنی الیکشن اس سے پارلیمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسا کہ نیال ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ جو جتنی سیٹوں پر عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا ہے اس میں اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اور نہ ہی اس وقت اس قوم کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ میں واپس جانا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا کہ کچھ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور چینل سے کچھ گفتگو چل رہی ہے، تو اس سے اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ نظر آ رہا ہے تھوڑے بہت اشاروں کو اگر ہم پڑھ سکتے ہیں کہ شاید اسمبلی میں واپس آ جائیں، اور یہی ایک جمہوری حکومتوں میں سب سے بڑا جو فورم ہے کسی بھی ملک کا وہ پارلیمان ہی ہے، اور یہ درست ہے کہ ملک اس وقت انٹرنل لیکن جو ابھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات میں عمران خان کی پاپولیرٹی کا اندازہ تو سب کو ہو گیا ہے، 3 صوبوں میں الیکشنز ہوئے اور عمران خان کو بڑی اچھی کامیابی ملی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کا جائز ہے کہ اب حکومت اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے کہ اس وکٹری کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو اب اسمبلیاں ختم کر دینی چاہیے اور جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے، وہ تو اب جب اپوزیشن تو چاہے گی کہ جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح ان کی منشا کے مطابق ہو جائے، جس طرح کہ اس وقت پی ٹی آئی ہے، لیکن ان کی منشا کسی دائرے میں، کسی قانون میں، کسی کانسٹیٹیوشن کے کسی زمرے میں، وہ اگر اس زمرے میں آ جائے تو اچھا ہے، اور اس کے 3 ہی طریقہ کار ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اتنا افراتفری پھیلے، اتنا بلڈ شیڈ ہو، اتنے زیادہ جلوس جلد سے نکلے کہ ماشاءاللہ لگ جائے تو سارے حکومت چلی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نیال ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے آئے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس حکومت کے خلاف لے آئے تو ختم ہو جائے گی بات۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ان بیانات اور اس الیکشن کے جیتنے کی وجہ سے، ضمنی کی وجہ سے، کیا یہ ممکن ہے حکومت وقت وہ ریزالو کر دے اسمبلی؟ یہ نہیں محسوس ہوتا۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر 2-3 مہینے آگے پیچھے کر کے اگلے سال، کیونکہ اگر الیکشن اناؤنس بھی کر دیں، اب اکتوبر تو ختم ہو گیا، نومبر میں تو دسمبر، جنوری، فروری، مارچ سے پہلے الیکشن اگر اب بھی یہ ڈیسائیڈ کریں تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اگست کے بجائے وہ جون میں آ جائے گی، جولائی میں کچھ لو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بات چیت کی جائے تو معاملہ طے ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، فی الحال یہاں پر وقت ایک بریک کا۔ ڈاکٹر جمیل خان صاحب، میں آپ کی ذہن میں آؤں گا،
اب یہ جو جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، پھر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ کی کال کی بال کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے مل تو کچھ نہیں رہا پی ٹی آئی کو. تو یہ ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کا بینیفیشری کون ہے پھر؟ دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ پریشر اپنا ڈیولپ کرے، سیاسی پریشر ڈیولپ کرے. اس کے علاوہ باقی جو دنیا کے نظر رکھنے والے ممالک ہیں ان کو باور کروائے کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے ملک میں ادارے ہیں جن پر کے الزام تراشی ہوتی رہی ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، کبھی ان کے ساتھ تو کبھی ان کے ساتھ، تو یہ جو بھی معاملات ہیں وہ سیاستدان تو چاہے گا کہ ان تمام حلقوں پر اور ان تمام جو کیٹیگری کے ادارے اور لوگ ہیں ان پر پریشر ڈالیں. تو پھر یہ تو پریشر ڈیولپ کرنے کا ایک معاملہ ہے جو کہ ظاہر ہر پارٹی کا حق ہے. اس پریشر کو جمہوری انداز میں آ کے لے کے چلنا ہے. میرا اپنا جو اس وقت تجربہ اور تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان بڑے جمہوری انداز میں موبلائز تو کر لیتے ہیں، لیکن عوام جب باہر نکل جائے، اور یہی پی ٹی آئی کہتی ہے اور یہی پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے ہیں عمران خان صاحب، کہ ایک دفعہ نکل تو آئیں گے لوگ میرے کہنے سے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے یہ کسی کو علم نہیں. تو یہ تو دنیا میں موب کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے مقاصد حاصل ہو بھی جائیں تو کل کو جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ بھی یہی ایکسرسائز اگر ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر کیا کوئی بھی گورنمنٹ چل پائے گی پاکستان میں؟ نہیں، یہ تو موب کے طریقے سے اگر گورنمنٹ چینج ہونا شروع ہو جائے تو وہ ملک تو پھر اس میں جمہوریت کو تو آپ بھول جائیں، جمہوریت تو اس میں رہے گی نہیں نا پھر. تو بات یہ ہے کہ موب کے لحاظ سے میں نے تو آپ سے کہا کہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہوتی ہے جو تمام پارٹیوں کا حق ہے. تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے ٹائم پر اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے گریوانسز کو بتانے کے لیے موبلائز کیا ہے. اب رہا سوال کہ 77 کی دہائی میں اگر اسلام آباد میں موبلائز ہو کے کوثر نیازی لے کے آئے تو اس میں اگر لوگ مارے جائیں اور اس کا فال آؤٹ ہو جائے، اور اس کے علاوہ جب جہاں اس کثیر تعداد میں موبلائز ہوئی اور کسی سینسٹیو اداروں کے جانب یا سینسٹیو بلڈنگز کے جانب بڑھنا شروع ہوئے تو نقصان، اور جب نقصان تو پھر وہ یہ ہے کہ نہ خدا ہی میں لانا مثالے سنم، تو پھر ادھر ایسی کہیں بات نہ آ جائے اور اس کا احتمال اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ بات اس حد تک نہ پہنچ جائے. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت، آخری بات کر رہا ہوں، ہمارا ملک جو اس وقت ہے اس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 89% تقریباً 90% پہ پہنچ گیا ہے. اور ہمارے قانون اور ہماری لا یہ کہتا ہے کہ ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 60% سے آگے نہیں ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو ہماری اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ معیشت ہے، اور دوسری طرف اگر ہم نے موبلائز کر لیا، صرف الیکشن میں 1 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے. پچھلے 3-4 مہینوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں 1 ارب روپیہ صرف اس سے خرچ ہوا ہے، اور سیلاب زدگان اب بھی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو یہ تمنا کرتا ہوں، یہ خواب دیکھتا ہوں، یہ خواہش کرتا ہوں، اس ملک کے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جو اس وقت لوگ بے یارو مددگار پڑے ہوئے ہیں وہاں ہمارے سیاستدان جائیں، وہاں ہمارے پارلیمنٹیرین جائیں، ان کی بھی داد رسی کریں. لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا کوئی جمہوری حق استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے. اور اس جمہوری ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ